پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا چلوں۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک یعنی قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ بلال بھائی؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی آج آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنانے والے ہیں؟ آج میں سورہ بقرہ کی چند آیتوں کی تلاوت کروں گا۔ ماشاءاللہ، آپ تلاوت کریں، لیکن مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے بہت ہی ادب و احترام سے تلاوت قرآن پاک سننی ہے، کیونکہ جہاں پر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے وہاں پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ وأولئک هم المہتدون۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وإنا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ وأولئک هم المہتدون۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما
وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ بلال بھائی آپ ہمارے پروگرام میں، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، تلاوت قرآن پاک ہوئی، آئیے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے حج۔ آئیے راشد بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور راشد بھائی سے ہمارے ٹاپک کے حوالے سے کچھ سوالات بھی پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی راشد بھائی، آج ہمارا موضوع ہے حج۔ راشد بھائی سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ حج کسے کہتے ہیں، کیونکہ حج کا مہینہ بھی چل رہا ہے ذوالحجہ، اور یہ بھی بتائیں کہ حج کب فرض ہوا، اس کی کوئی تاریخ، کوئی ڈیٹ آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا حج کہتے ہیں ذی الحج کی 9 تاریخ کو احرام باندھ کر عرفات کے میدان میں ٹھہرنا اور مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اس کو کہتے ہیں حج۔ سادہ سی میں نے آپ کے سامنے ڈیفینیشن اس کی بیان کی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ مزید کچھ ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ اچھا، اور اس کے لیے ایک خاص ایک وقت ہے، ایک ٹائم ہے کہ جس میں اگر یہ کام کیے جائیں، یعنی طواف کیا جائے، احرام باندھا جائے، اسی طرح عرفات کا جو میدان ہے وہاں سٹے کیا جائے، ٹھہرا جائے، تو اس کو کہتے ہیں حج۔ اچھا، اس کا فکس ایک ٹائم ہی ہے؟ فکس ایک ٹائم ہے، اسی ٹائم کے اندر یہ کام کیے جائیں گے تو حج ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر یہ کام کریں گے تو حج نہیں ہوگا۔ عمرہ جب کرنے جاتے ہیں تو عمرے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ احرام باندھا جاتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے اور صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے۔ اب یہ صفا مروہ کیا ہے، سعی کیا ہے، یہ ایک اصطلاحات ہیں، انشاءاللہ میں آگے چل کر آپ کو کچھ اس بارے میں بیان کروں گا۔ دوسرا آپ کا سوال تھا کہ حج فرض کب ہوا؟ حج فرض ہوا 9 سنِ ہجری میں، 9 سنیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے تو ہجرت کا آغاز ہوا تھا ہجری سال کا، اور اس کے 9ویں سال میں حج فرض ہوا تھا۔ اچھا بیٹا، ایک اور بات یاد رکھنا ضروری ہے، جو اسلام کے ارکان ہیں وہ ہیں 5، ان میں سے ایک حج جو ہے یہ رکن ہے۔ حج کی فرضیت یعنی حج کے فرض ہونے کا بیان قرآن پاک میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے فرض ہونے کا انکار کرے گا، کوئی یہ کہتا کہ میں حج کو فرض نہیں مانتا، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ٹھیک ہے، تو حج کو فرض ماننا یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا راشد بھائی، ابھی آپ نے بتایا کہ حج کے دنوں میں میدان عرفات میں رکنا اور اسٹے کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ میدان عرفات ہے کہاں اور اس کو میدان عرفات کیوں کہا جاتا ہے؟ بیٹا عرفات ایک جگہ کا نام ہے کہ جو حج میں اسٹے کرنے کی، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اب اس کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی وائف حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، جب اللہ پاک نے ان دونوں کو جنت سے اتارا تو الگ الگ جگہوں پر اتارا، تو اس جگہ پر یعنی جہاں میدان عرفات ہے، اس جگہ پر دونوں کی ملاقات ہوئی تو دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، اس لیے اسے عرفات کہتے ہیں، پہچاننے کی جگہ، تو اس لیے جگہ کا نام ہو گیا میدان عرفات۔ اچھا پیارے بچوں، دوران گفتگو جب راشد بھائی آپ کو باتیں بتا رہے ہوں تب آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ ہمارے ٹاپک کے حوالے سے کوئی سوال آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی راشد بھائی، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ جی پوچھئے۔ حج کن دنوں میں ہوتا ہے؟ ابھی جو ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ جو گزر رہا ہے نا، انہی دنوں میں حج ہوتا ہے۔ حج کے خاص دن ہوتے ہیں جن دنوں میں حج ہوتا ہے۔ ویسے تو حج کے 3 مہینے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے چند معلوم مہینے ہیں۔ اب مہینے کون کون سے ہیں؟ ایک تو ہے شوال، ایک ہے ذوالقعدۃ الحرام، اور تیسرے مہینہ جو ہے ذی الحج، اس کے ابتدائی 10 دن، یعنی 2 مہینے اور 10 دن، یہ ہیں حج کے ایام۔ ٹھیک ہے، شوال اور ذوالقعدۃ الحرام یہ جو 2 مہینے ہیں، ان کو اس لیے حج کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں بھی اگر کوئی حج کا احرام باندھے تو بلا کراہت، یعنی اس میں کوئی ناپسندیدہ عمل نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن اس سے پہلے حج کا احرام باندھنا یہ پھر مکروہ ہو جاتا ہے، ناپسندیدہ ہے، مناسب نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ حج کے دن ہوتے ہیں جس میں حج ہوتا ہے۔ راشد بھائی آپ نے طواف کا بھی کہا تھا، تو یہ طواف کیا ہوتا ہے؟ بیٹا یہ اسلامی اصطلاح ہے کہ طواف اصل میں خانہ کعبہ جو ہے نا، مکہ میں خانہ کعبہ جو ہے ایک اور عمارت ہے جس پر ایک کالا سا غلاف ہے، بلیک پردہ ہوتا ہے نا، اس کے ارد گرد جو چکر لگا رہے ہوتے ہیں نا مسلمان، جو گھوم رہے ہوتے ہیں، اس عمل کو، اس چکر لگانے کو کہتے ہیں طواف۔ اور جس جگہ یہ طواف کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مطاف۔ تو یہ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ بڑا ایک سرور آتا ہے، بڑی ایک دلی طور پر ایک عجیب سے ایک لذت خوشی ملتی ہے کہ جب خانہ کعبہ کا طواف مسلمان کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، اللہ پاک سے دعائیں ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ پاک ہمیں بار بار خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا راشد بھائی، آپ نے کچھ دیر پہلے فرمایا تھا کہ صحیح کیا ہوتا ہے؟ صحیح کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہوتا ہے، صحیح کا ویسے مطلب ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جو دوڑتے ہیں اور جو آہستہ آہستہ چل رہے ہوتے ہیں احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد، اس عمل کو کہتے ہیں سعی۔ اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے؟ بالکل، سعی کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑوں کے نام ہیں نا، تو فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے فمن حج البیت او اعتمر، تو جو اس گھر کے حج کا یا عمرے کا ارادہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کے گرد چکر لگائے، ان صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے، اس بات میں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے صحیح کا ذکر قرآن پاک میں بالکل موجود ہے۔ اچھا، صحیح کے لیے جو بھاگتے ہیں مرد بھاگتے ہیں، عورتیں بھی بھاگتی ہیں؟ دیکھیں بھاگتے تو مرد ہی ہیں، عورتیں بھاگتی نہیں ہیں۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ ساتھ جو چکر لگائے جاتے ہیں صفا مروہ کے درمیان سب میں بھاگنا ہوتا ہے، کچھ چکر میں جیسے آپ جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایک جگہ آتی ہے وہاں پر بھاگنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آرام آرام سے چلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جو لیڈیز ہوتی ہیں، خواتین جو ہوتی ہیں، وہ بھاگتی نہیں ہیں، وہ نارمل انداز میں چلتی ہیں۔ راشد بھائی، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ بیٹا یہی ہوتا ہے کہ جو عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے یا جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ خانہ کعبہ کا پہلے طواف کرتے ہیں، جو مخصوص ارکان ادا کرنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم جو ہے وہاں پر نفل پڑھتے ہیں، آب زمزم شریف پیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو خانہ کعبہ جو ہوتا ہے نا، اس کے ایسٹ سائڈ یعنی مشرقی جانب، اس کے سامنے کی طرف دو پہاڑ ہوتے ہیں۔ اچھا ان دو، ابھی اس طرح پہاڑ نہیں ہے، ابھی تو تھوڑے تھوڑے پہاڑ ہیں، نشانیاں سی بنی ہیں، پہاڑ چھوٹے چھوٹے، پہلے بہت بڑے بڑے پہاڑ ہوتے تھے۔ تو وہاں پر آ کر وہ پہلے صفا پر جاتے ہیں، صفا ایک پہاڑ کا نام ہے نا، صفا سے آتے ہیں، پھر کچھ دیر دوڑتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مروہ تک پہنچتے ہیں، مروہ سے پھر دوبارہ چلتے چلتے پھر صفا پر آ جاتے ہیں، صفا سے پھر دوبارہ مروہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس طرح یہ 7 چکر لگتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں سعی، اور یہ سعی کا طریقہ ہے، یعنی صفا سے لے کر مروہ تک ایک چکر ہو گیا، مروہ سے لے کر صفا تک 2 چکر ہو گئے، اس طرح یہ 7 چکر پورے ہوتے ہیں۔ اچھا راشد بھائی، ایک تو یہ بتائیے کہ سب سے پہلے صحیح کی کس نے تھی، اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ میں نے سنا صفا اور مروہ کے درمیان ایک کنواں ہے، تو وہ کس چیز کا کنواں ہے اور کیا ہے، یہ آپ بتائیے۔ بیٹا سب سے پہلے جو صحیح کی تھی نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف ہیں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، امی جان ہیں، مدر ہیں۔ اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے صفا اور مروہ کے درمیان حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بھی ابھی چھوٹے سے تھے، تو جب بہت زیادہ اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس لگی اور بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو پانی تھا وہ پانی بھی ختم ہو چکا تھا، اب اسماعیل علیہ السلام جب بچپن میں تھے، رو رہے تھے، تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو والدہ تھیں وہ دوڑتی ہوئی گئی صفا پہاڑ پر، اوپر گئی شاید پانی نظر آ جائے، لیکن پانی نہیں ملا، تو وہاں سے دوڑتی دوڑتی پھر یہ مروہ پر آ گئی، وہاں پر بھی پانی نہیں ملا۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 جب چکر لگائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت زیادہ پیاس محسوس ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنی ننھی ننھی جو ایڑیاں تھیں، جو پاؤں تھے، وہ زمین پر مارے۔
جب زمین پر مارے تو اللہ کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ تو جب پانی نکل کر جانے لگا تو بی بی ہاجرہ نے سب سے پہلے تو پانی اپنے بیٹے کو پلایا، خود پانی پیا، اور پانی اس طرح پھیل رہا تھا تو انہوں نے فرمایا زم زم، یعنی رک رک، اس زبان کا یہ لفظ تھا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ پانی رک گیا۔ انہوں نے تھوڑی تھوڑی مٹی اور جو پتھر تھے چھوٹے چھوٹے سے وہ سائڈوں پر کر دیے اور پھر اسی جگہ ایک کنواں ہو گیا۔ اور دوسری وجہ علماء کرام نے یہ بھی لکھی ہے، فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس موقع پر آئے اور انہوں نے پر مارا اس جگہ پر، تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جسے ہم آب زمزم کا کنواں کہتے ہیں۔ تو یہ زمزم شریف جو پیتے ہیں تو یہ پتہ کہاں سے آیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں جب لگی زمین پر تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تو یہ سعی سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور اب جو بھی عمرہ کرنے جاتا ہے یا حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہ سعی کرتا ہے اور اس اللہ کی نیک بندی کی گویا یاد کو تازہ کرتا ہے۔ اچھا راشد بھائی یہ بھی فرمائیے کہ اگر کوئی شخص حج کی نیت کر لے تو اب اسے کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے حج کی توفیق بخشی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی دیکھیے کوئی بھی اچھا کام ہو، کوئی بھی نیک کام ہو تو اس کام کے کرنے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں جس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ جب حج کرنے کا کوئی ارادہ کر لے، نیت اس کی بن جائے کہ مجھے حج کرنا ہے، تو اب اس نے کیا کیا کرنا ہے اس بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ باتوں کی تلقین کی ہے، کچھ باتیں ہمیں سکھائی ہیں۔ ارشاد فرمایا فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، فرمایا تو جو ان مہینوں میں حج کی نیت کرے تو اب اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ فَلَا رَفَثَ، تو نہ بری باتیں ہوں، ولا فسوق، اور نہ ہی کوئی گناہ ہو، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج میں کوئی جھگڑا ہو۔ تین باتیں بیان فرمائی ہیں کہ جب آپ کا حج کرنے کا ارادہ ہو جائے نہ آپ نے جھگڑا کرنا ہے، نہ آپ نے بری باتیں کرنی ہیں، نہ آپ نے کوئی گناہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھی بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، جو بھی اچھا کام کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور اپنے ساتھ زاد راہ لو، زاد راہ جو راستے کا جو تمہیں سامان ہے وہ لو، اور بہترین زاد راہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ، پرہیزگاری۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ پاک فرماتا ہے اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ پاک سے۔ آپ تنہا ہیں، لوگوں کے درمیان ہیں، آپ خیموں میں ہیں، آپ کسی بھی جگہ ہیں، اللہ پاک سے ڈرنا ہے۔ تقویٰ پرہیزگاری کو آپ نے اختیار کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، کسی کو برا بلا نہیں کہنا، آپ نے گناہ نہیں کرنا، دل میں آپ نے بری سوچ نہیں لے کر آنی، آپ نے ہر وقت اللہ پاک کو یاد کرنا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ حرم پاک وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو 1,00,000 نیکیوں کے برابر آپ کو ثواب ملتا ہے۔ آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو 1,00,000 نمازوں کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اور پیارے بچوں خانہ کعبہ کی تو کیا شان ہے۔ خانہ کعبہ یہ وہ پیاری عمارت ہے، وہ عظمت والی جگہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل میں اللہ پاک کی عظمت محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پرندے ہیں، ہوا میں اڑنے والے جو پرندے ہیں، برڈز جو ہیں، کوئی بھی پرندہ خانہ کعبہ کے اوپر نہیں بیٹھتا، یہ بھی اتنا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ پیارے بچوں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مسلمان تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد بھی وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اچھا کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس بھی مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد اقصی جو فلسطین میں جو ایک مسجد ہے بیت المقدس ہے، وہاں پر بھی کچھ عرصہ نماز مسلمانوں نے منہ کر کے پڑھی ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت تھا، کچھ سال تھے، لیکن ہمیشہ مسلمان جو نماز منہ کر کے پڑھتے تھے وہ خانہ کعبہ کی طرف پڑھتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو خانہ کعبہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ راشد بھائی یقیناً بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو حج کے لیے جاتے ہیں اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، مدینہ پاک کی زیارت کرتے ہیں، خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی بار بار میٹھے مدینے کی بات حاضر نصیب آمین آمین۔ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔
اچھا راشد بھائی، آخر میں یہ بتائیں کہ حج کرنے کے بعد کیا کیا کام کرنے چاہیے؟ بیٹا سب سے پہلے تو حج کرنے کے بعد اللہ پاک کا کروڑوں کروڑ بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس مالک نے حج کی سعادت بخشی. اور اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ پاک کی تعریف کرنی چاہیے. اللہ پاک قرآن پاک میں اس بات کو بیان فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، فرمایا کہ تو جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو، حج کے جو ارکان ہیں، جو مناسک حج ہیں وہ پورے ادا کر لو، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، فرمایا تو اللہ پاک کا ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ اللہ پاک کا ذکر کرو. اللہ پاک کا ذکر کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت بھی اللہ پاک کا ذکر ہے، استغفار کرنا بھی اللہ پاک کا ذکر ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہے. اور جب حج سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد پھر مدینہ پاک کی طرف رخ کرنا چاہیے، کیونکہ حج تو کر لیا ہے. اب حج کرنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے، دعا کروانی چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں آپ کا گناہگار امتی حاضر ہوا ہے، آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کیجئے، اللہ پاک میرا حج بھی قبول کرے، اللہ پاک میرے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. اللہ پاک نے اس کا پیارے بچوں قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو جاؤکا، اے محبوب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، استغفار کریں، بخشش طلب کریں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، ان کی شفاعت کرے، ان کے گناہوں کی بخشش اللہ پاک سے طلب فرمائے. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور یہ اللہ پاک کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاجی جائے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی شفاعت کی بھیک طلب کرے گا اور یوں کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے شفاعت کی بھیک طلب کرتا ہوں، آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یقیناً اپنے اس امتی کی شفاعت قیامت والے دن کروائیں گے، اور انشاءاللہ اس کا حج بھی قبول ہوگا اور اس کو زندگی میں بار بار حج کی سعادت بھی نصیب ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، دیکھا آپ نے ہمارے پروگرام، اور آج ٹاپک تھا حج. اللہ پاک ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو میٹھا مدینہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا. بچوں کا مدنی چینل